أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری لیاقت حسین صاحب روزانہ بڑی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں. آج بھی ہم نے ان کی خوبصورت آواز میں خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک سنی اور ہماری سحری کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہماری ٹرانسمیشن کا. اور آج ہمارا موضوع ہوگا دعا کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے تفصیل کے ساتھ. اور علماء کا میں تعارف کروا دیتا ہوں جو اس سحری میں ہمارے ساتھ ہوں گے. علامہ امین شہیدی صاحب، معروف روحانی اسکالر جناب محمد علی شاہ صاحب وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. مفتی محمد وسیم صاحب، مفتی ابرار صاحب ہمارے ساتھ میرے دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں. مفتی نوید عباسی صاحب، مفتی ابو محمد صاحب، پروفیسر یونس صدیقی صاحب اور علامہ سعید الحسینی صاحب. تو گفتگو میں ان سب کو ہم شامل کریں گے، لیکن پہلے ہم ایک سیگمنٹ ہمارا جو ہوتا ہے سٹار نعت خوان، اس کے لیے ہم چلتے ہیں جی سہرش کی طرف. وہ سہرش کیا کر رہی ہیں جی بتائیے گا سہرش.
السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کے سلسلے میں بول انٹرٹینمنٹ کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان میں بول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سہرش زہیب۔ ناظرین، آج ماشاءاللہ سے ہمارا نواں روزہ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہم نوے روزے کی طرف جا رہے ہیں۔ سحر ٹرانسمیشن جس میں کہ ہمارا سیگمنٹ سٹار نعت ہوا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ججز شفیق صاحب، فیصل صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ہمارے جو ثنا خواہ ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ اور یہ اگر نعت خوانی کی بات کی جائے تو یہ سلسلہ بہت پرانا ہے۔ جتنا پرانا ہمارا دین اسلام ہے اتنی ہی پرانی تاریخ ہماری اس ثنا خوانی کی بھی ہے۔ صحابہ کرام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت لکھا بھی کرتے تھے اور پڑھا بھی کرتے تھے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے رب العزت نے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے اہتمام کے ساتھ مدح سرائی فرمائی ہے۔ پورا قرآن ہی جو ہے وہ اتار دیا حضور اکرم کی مدحت اور توصیف جو کہ بیان کرتا ہے۔ تو یہ بڑا ہی خوبصورت دل نشیں ایک عمل ہے جس کا سلسلہ بہت عرصے سے جاری ہے اور رہتی دنیا تک جاری رہے گا۔ اپنے اس سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اپنے پہلے ثنا خواہ کو دعوت دیتے ہیں۔ روہیل یہاں پر تشریف فرما ہے، تو روہیل آپ کے پاس 2 منٹ کا وقت ہے، آپ نعت پیش کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ جی روہیل، ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا فیصل صاحب اور شفیق صاحب؟ ماشاءاللہ روہیل نے اچھا پڑھا اور بہت سنبھل کے پڑھا۔ ان کے لیے نیک تمنا ہے۔ ان کے لیے تقریباً 22 سیکنڈ ابھی باقی تھے لیکن جلدی انہوں نے نعت پڑھ دی۔ میں نے عرض کیا نا کہ انہوں نے بہت سنبھل کے پڑھا، کہ بہت یعنی کہ انہیں بہت یہ کیئرنگ تھے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی بہت سنبھل کر پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ۔ لیکن ایک چیز بھول گئے تھے آپ کہ میں مقابلے میں بیٹھا ہوں۔ ہاں، آپ سمجھ رہے تھے کہ میں محفل پہ بیٹھا ہوں، پھر آپ حصہ مل کر کے پڑھیے۔ بن مانگے دیا، چلت میں آ گئے تھے مقابلے میں ہمیشہ بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کے بخش۔ بالکل اس طرح ریلیکس۔ صحیح، چلے آگے بڑھتے ہیں اور نایاب ناز یہاں پر تشریف رکھتی ہیں۔ بالکل، نایاب ناز، نایاب آپ کے پاس 2 منٹ کا وقت ہے اور بھرپور طریقے سے تحمل کے ساتھ، عجلت میں نہیں، ٹھہر ٹھہر کے آپ پڑھیے، نعت پیش کیجیے۔ نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو
مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی کہا المدد محمد کہا المدد محمد تو بھر گیا سفینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت پیش کی ہے نایاب ناز نے. جی فیصل صاحب، آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جی ماشاءاللہ نایاب ہیں، بہت اچھے انداز میں نعت شریف پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن آواز میں وائبریشن تھوڑی سی ہے، آواز میں وائبریشن ہے، تھوڑی سی ریاضت کی ضرورت ہے. ریاضت ہوگی جب واپسی آتی ہے نا تو وہ جگہ لڑکھڑا جاتی ہیں. پھر میری جستجو مدینہ، آواز وائبریٹ کرتی ہے. میرے جستجو مدینہ، اسٹریٹ جائے. صحیح. جی شفیق صاحب. جی بالکل صحیح ہے، صحیح کہا. چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں اپنے تیسرے ثنا خواں کی طرف، اور شاہ نور یہاں پر تشریف فرما ہے. شاہ نور 2 منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس اور آپ نعت پیش کیجئے. خاص نظر سے مصطفیٰ میری طرف کو دیکھنا، خاص نظر سے مصطفیٰ میری طرف کو دیکھنا، آپ کہوں میں بے نوا میری طرف کو دیکھنا، آپ ہیں شاہ ذی وقار اور میں ہوں گناہ گار. آپ ہیں شاہ ذی وقار اور میں ہوں گناہ گار. اپنی طرف کو دیکھنا، میری طرف کو دیکھنا، اپنی طرف کو دیکھنا. بہت خوب شاہ نور، بڑی بیس ہے آپ کی آواز میں، اور فیصل صاحب اور شفیق صاحب بتائیں گے اس بیس کا انہوں نے صحیح استعمال کیا ہے؟ ماشاءاللہ استعمال تو ٹھیک کیا ہے، لیکن سر ایک بڑھا کے رکھتے نا. جب پہلا انترا کہا نا تو اوپر جا کے آواز کو کنٹرول سے باہر ہو گئی. سیکنڈ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس کو نبھایا اور تبدیل کر کے آ گئے. اگر اسی کو یہ ایک سر بڑھا کر رکھتے اور جو سیکنڈ انترا جو کہا ہے اس کو رکھتے تو درمیان میں آ جاتی آواز اور اتنی خوبصورت لگتی. ایک تو وائبریٹ اس میں کم ہو جاتا ہے، جب نیچے آتے ہیں بیس میں آتے ہیں تو اکھڑ جاتی ہے آواز، تو دونوں کنٹرول ہو جاتے ہیں. صحیح ماشاءاللہ بہت اچھا. فیصل صاحب نتیجہ بھی ساتھ ہی سنا دیجیے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. پڑھا شاہ نور نے،
وہ بس انترے میں جاتے ہوئے پہلی مرتبہ آواز تھوڑی سی خراب ہوئی اور اس بات کا انہیں احساس تھا کہ میری آواز خراب ہوئی ہے, تو دوسری مرتبہ انہوں نے فلیٹ کہہ کر واپس آ گئے. اس کا مطلب یہ کہ پڑھنے والے, یہ مشاق پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ. بہرحال میرے لیے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ روحیل ہمارے ساتھ آگے جا رہے ہیں صحیح, اور شاہنور بھی ہمارے ساتھ آگے جا رہے ہیں, اور نایاب کو تھوڑی محنت کی ضرورت ہے. اپنی آواز کو بنائیے. میں بار بار بچوں سے یہ کہہ رہا ہوں, یہ آواز کا عیب ہوتا ہے آخر میں جو یہ کرنا, یہ آواز کا عیب ہے. تو اپنی آواز کو وہ احسن منک لم تر قط عینی, ابھی آپ نے حضور کی تعریف کی بات کی نا کہ سب نے تعریف کی, حضرت حسان کو معمور کیا حضور نے. بالکل. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ سب سے النِّسَاءُ. پہلا نام بھی انہی کا ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ کو اللہ نے ایسا پیدا کیا کہ تمام عیوب سے مبرہ, ایسا گویا یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ نے ایسا پیدا کیا کہ جیسے آپ پیدا ہونا چاہتے تھے. چلیں, میں مبارکباد پیش کروں گی روحیل کو اور شاہنور کو, اور دعائیں ہیں نایاب ناز کے لیے کہ وہ اور محنت کریں, ان کو پھر سے موقع ملے گا, موقع ملتے رہتے ہیں. اور جاتے جاتے بس میں اتنا کہوں گی کہ ظاہری سی بات ہے کہ نعت پڑھنا ایک فن ہے, تو اس میں محنت کرنی پڑتی ہے, خود کو نکھارنا پڑتا ہے, لیکن جس جذبے کے تحت یہ نعت پڑھی جاتی ہے اس کا تو کچھ بیان ہی نہیں کر سکتے نا. یہ سرکار دو عالم کے لیے جو محبت کا جذبہ ہے, اس کی کیا ہی بات ہے. تو نعت پڑھنے سے افضل ہے تلاوت قرآن پاک, تو وہ بھی ضرور پڑھی, اور اس سے بھی افضل ہے نماز کی ادائیگی. تو بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ اگر اذان کی آواز سنو تو تلاوت قرآن پاک کچھ دیر کے لیے روکنے کا حکم ہے کہ پہلے اذان سنو. اس کا سوال ہوگا نماز کا, تو اس ماہ مبارک میں اگر آپ کی عادت نہیں ہے 5 وقت نماز پڑھنے کی, ہم بھی کوشش کرتے ہیں, آپ بھی کریں, اللہ پاک توفیق دینے والا ہے, تو نماز کی ادائیگی کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, افطار ٹرانسمیشن میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. جی اسٹار نعت خاں دیکھ رہے تھے. ہماری نیک تمنائیں, دعائیں ہیں سب بچوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ اور زیادہ آگے جا کر اور زیادہ بہتر پرفارم کریں اور پاکستان کے بڑے نعت خاں بنیں. اچھا, پاکستان کے بڑے ڈیبیٹرز بھی ہیں, کمپٹیشن اسٹار ڈیبیٹر, تو میرے خیال سے اسٹار ڈیبیٹر بھی دیکھ لیتے ہیں. اور اسٹار ڈیبیٹر کے لیے ہم چلیں گے مہوش کی طرف کہ اسٹار ڈیبیٹر سے ہمارا تعارف بھی کروائیں اور ٹاپک بھی دیکھتے ہیں کیا ہے آج. کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ناظرین, میں ہوں مہوش تبسم اور ڈیبیٹ سیگمنٹ ہمارا, جس میں ہم نے ملک کے کونے کونے سے بہترین ڈیبیٹرز کو چنا جو کہ یہاں پر آتے ہیں, اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں, ناظرین تک اپنی بات پہنچاتے ہیں اور ہماری اصلاح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. میرے ججز میرے ساتھ موجود ہیں سمیہ رضوان اور مدثر اقبال. ہاں جی جناب, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں, نواں روزہ ہے, سحری ہے, بالکل ایسا ہی, تو عشرہ تو یہ لگتا گزر گیا. آپ ہاں بڑی تیزی سے روزے گزرے ہیں, پتہ نہیں چل رہا. نہیں پتہ چل رہا. اچھی لگ رہی ہیں ماشاءاللہ. تھینک یو سمیہ, آپ بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں. تعریف کی ہے تو تعریف ہوئی ہے. انجمن ستائش باہمی بنی ہوئی ہے. ہماری ٹیم کہہ رہی ہے آج دونوں ہی بہت پیاری لگ رہی ہیں. میں خیال مدثر بھائی ذرا کمپٹیشن میں تھوڑا پیچھے ہیں ہم سے, یا نہیں؟ نہیں, مدثر بھائی بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں جناب. تیسری پوزیشن حاصل کی. چلے, مدثر بھائی نے خود ہی تیسری پوزیشن اپنے نام کر لی ہے. ناظرین, آج کا ٹاپک میں بتاتی چلوں. ٹاپک ہے جناب, معلوم تھا یہ خواب ٹوٹ جائے گا. بڑا اچھا ٹاپک ہے, اور خواب تو شاید ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں, اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت بن بھی جاتے ہیں. ہمارے جو کنٹیسٹنٹس ہیں آج, ان کو میں رولز بتاتی چلوں. 2.5 منٹ کا ٹائم ہوگا آپ کے پاس. 2 منٹ پر پہلا بزر بجے گا, 2.5 منٹ پر دوسرا بزر بجے گا, اور دوسرا بزر جب بجے گا تو آپ نے شکریہ کرنا ہی کرنا ہے ہر حال میں. بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیے میں چاہوں گی کہ ہمارے جو پہلے ڈیبیٹر ہیں وہ آئیں ڈائس پر. نام ہے ان کا عزیر احمد. عزیر, آپ ڈائس پر آئیں اور اظہار خیال کریں. 2.5 منٹ کا آپ کے پاس ٹائم ہوگا. 2.5 منٹ کے اندر اندر آپ نے اپنی تقریر مکمل کرنی ہے. ریڈی ہیں؟ ریڈی ہیں, چلیں آپ کا ٹائم جب میں کہوں گی سٹارٹ. صدر علی وقار, ہر جانب سے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا شکار میرا وطن عزیز کہ جو ہر عہد میں نااہلوں کو سونپ دیا جاتا ہے, کہ جناب والا
کہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو کا خواب لیے جب وطن عزیز کے دشمن آگے بڑھتے ہیں تو کبھی ملک میں فرقہ واریت کی آنکھ کو بھڑکا کر ہمیں لڑانا چاہتے ہیں، تو کبھی اقوام متحدہ میں جعلی رپورٹس پیش کر کے میری قوم کا مورال گرانا چاہتے ہیں، لیکن جناب والا وہ یہ نہیں جانتے کہ حیدر کرار، خالد بن ولید اور عمر بن خطاب کے ماننے والے کسی طاغوت سے گھبرایا نہیں کرتے، کہ خلیل اللہ کے ماننے والے آتش نمرود سے گھبرایا نہیں کرتے، کہ جناب والا جب دشمن 1965 میں لاہور فتح کرنے کا خواب لیے آگے بڑھتا ہے تو یہ حسین ابن علی کے وارثین اپنے سینوں پہ بم باندھ کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، کہ جناب والا ایم ایم عالم جیسے جاباز ایک منٹ میں دشمن کے 5 طیاروں کو زمین بوس کر کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ معلوم تھا ہمیں کہ یہ خواب ٹوٹ جائے گا، کہ لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو وہ شعلے اپنے لہو سے ہم نے بجھا دیے ہیں، کہ جناب والا پھر چاہے دشمن کتنی ہی تیاریوں سے کیوں نہ آئے، کہ ایک ایک کر کے اس کے سارے خوابوں کو مٹی میں ملاتے ہیں، کہ جب دشمن وطن عزیز میں دہشت گردی پھیلا کر ہمیں اندر سے کھوکھلا کرنے کی سازش کرتا ہے تو تاریخ گواہ ہے ضرب عصب اور رد الفساد کے شہداء کی قسم معلوم تھا ہمیں کہ یہ خواب ٹوٹ جائے گا، کہ جناب والا ہم نے دشمن کے خوابوں کو ابھی نندن کے طیارے میں ٹوٹتے دیکھا، کہ ہم نے دشمن کے خوابوں کو پی ایس ایل کے شائقین کی آوازوں میں گم ہوتے دیکھا، کہ جناب والا ہم نے 73 کے آئین میں قادیانیت کی کمر ٹوٹنے پر دشمن کو تل ملاتے دیکھا، کہ ہم نے فرقہ واریت کی آنکھ کو مولانا طارق جمیل کی دعوت کے آگے بے بس دیکھا، کہ جناب والا ان تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے میں دشمن کے اکھنڈ بھارت کے خواب کو غزوہ ہند کے آگے ٹوٹتے دیکھتا ہوں، کہ میری پاک فوج کا ایک ایک جوان دشمن کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم فضا میں ہوں، سمندر میں، کہ میدانوں میں غزنوی آج بھی لاکھوں ہیں مسلمانوں میں، کہ قوت حیدر کرار کے وارث۔ آپ کا ختم ہو گیا ہے، تقریر بھول رہے تھے آپ، لیکن یہ ایک بڑی اچھی بات تھی کہ ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ شیٹر نہیں ہو رہا تھا تقریر بھولنے کے ساتھ۔ نیکسٹ میں اپنی کنٹیسٹنٹ کو بلاؤں گی، مبین عشرت ہیں نیکسٹ کنٹیسٹنٹ، جناب آپ آئیں، اظہار خیال کریں۔ آپ کے لیے بھی سیم وہی رولز ہیں، 2.5 منٹ، یعنی جب دوسرا بزر بجے گا 2.5 منٹ پہ آپ نے شکریہ کرنا ہی کرنا ہے۔ 2 منٹ پہ پہلا بزر، آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب۔ میرے اسلاف کے خواب تعبیر کی امید سے دور، امید کی نیند میں مقید ہے صدر علی وقار، کہ یہ امید کی میرے اسلاف کے خواب تعبیر کی منزل سے دور، امید کی نیند میں مقید ہے صدر علی وقار، کہ یہ آنکھیں امید کی قبر بن چکی ہیں، کہ یہ پلکیں امید کا کفن، اور امید کی اس میت پر انتظار اکیلا سوگوار ہے ذی وقار، اور انتظار اس لیے نوحہ کنا نہیں کہ بچے کھچے خواب آنکھوں سے بہہ نہ جائیں، کہ ان آنکھوں نے خوابوں کی تعبیر میں صرف خوابوں کو ہی ملتے دیکھا، کہ ان آنکھوں نے 1971 میں اقبال کے خواب اور قائد کی تعبیر کو ٹوٹتے دیکھا، کہ ان آنکھوں نے قائد کی تعبیر کو ٹوٹتے دیکھا، کہ صدر علی وقار میرے اسلاف کے کارنامے۔ کوئی بات نہیں، ابھی آپ کا ٹائم ہے، آپ کنٹینیو کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہ صدر علی وقار افسوس صد افسوس، ہمیں روٹی کپڑا اور مکان کے لارے لگا کر خاموش کروا دیا گیا۔ میں اپنی اسپیچ دوبارہ سٹارٹ کر سکتی ہوں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ابھی آپ کا ٹائمر چل رہا ہے، ابھی آپ کے پاس 1 منٹ اور 1 سیکنڈ ہے، آپ اسی میں جو آپ نے کرنا ہے اسپیچ دوبارہ نہیں ہو سکتی، یہ رولز کے خلاف ہے۔ نہیں کرنی، بس ابھی ہے ٹائم، کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتی، چلیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھینک یو سو مچ۔ نیکسٹ ہمارے جناب ڈیبیٹر ہیں سلمان شیخ۔ سلمان آئیے، مقابلہ آج کا آپ کے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے، کوشش کیجئے گا کہ آپ اچھی تقریر کریں۔ آج کا ذرا تھوڑا سا ڈس اپوائنٹمنٹ چل رہی ہے، یہ بھی اٹس اے پارٹ آف گیم، پارٹ آف گیم ہے، ہوتا ہے کبھی کبھی، آج کا دن ایسا ہے۔ ریڈی ہیں آپ؟ چلیں سٹارٹ۔ صدر علی وقار، کہ جو قومیں اپنے خوابوں میں رنگ بھرنے کا ہنر جانتی ہوں
وہ سرافلاق پر روشن ستارہ بن کر چمکتی ہیں صدر علی وقار، مگر افسوس صد افسوس کہ ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایت ایک ایسی کہ صدر علی وقار جو خواب اقبال کی آنکھوں نے دیکھا، کہ جو خواب جناح کے عزم نے شرمندہ تعبیر کیا، معلوم تھا یہ خواب ٹوٹ جائے گا، کہ صدر علی وقار کہ بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑتی قوم میں زندگی کا فسو پھونکنے والے حکیم الامت دیکھ ذرا، کہ فرقہ و مسلک کے شرپسند عناصر تیری ملت وحدہ کی وحدت کو پارا پار کر رہے ہیں، کہ غلامی کی شب تار کو آزادی سے ہمکنار کرنے والے اے قائد ملت دیکھ ذرا، کہ اقتدار اور مسنت کے بھوکے بھیڑیے تیرے وطن کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں، کہ صدر علی وقار آج ہماری سیاست منافقانہ، ہماری تہذیب فرنگیانہ اور ہمارے رسم و رواج کافرانہ ہے، کہ وہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں ہے، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں ہے، کہ صدر علی وقار میرے لہجے کی تلخی شاید آپ کی طبع نازک پر گرہاں گزرے، مگر میرے الفاظ کی حدت، میرے جذبات کی شدت مجھے حق گوئی کرنے پر مجبور کر رہی ہے، کہ وہ خواب کے جسے شہیدوں کے لہو نے تعبیر دی، کہ وہ خواب کے جسے لہو کے رنگوں نے تصویر دی، کہ وہ خواب کے جسے ماؤں کی چادروں نے توقیر دی، کہ وہ خواب کے جسے اتحاد مسلمان نے ایک اٹوٹ زنجیر دی، کہ وہ خواب کے جسے قدرت الہی نے ایک انمول تقدیر دی، کہاں گیا وہ خواب، کس نے لوٹا وہ خواب، کس نے چھینا وہ خواب، نصیب کے ہاتھوں داغ دار ہو گیا وہ خواب، اپنے ہی ہاتھوں تار تار ہو گیا وہ خواب، کہ صدر علی وقار ہم سے یہ دامان وفا چھوٹ جائے گا، معلوم تھا یہ خواب ٹوٹ جائے گا، کہ معلوم تھا یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ زبردست، آپ یہی کر رہے ہیں، ہمارے دونوں باقی کے جو ڈیبیٹرز ہیں وہ بھی ڈائس پر آ جائیں۔ مدثر سمیہ، آپ لوگوں کو معلوم تھا آج خواب ٹوٹ جائے گا؟ کیونکہ میں یہ خواب لے کر آئی تھی کہ بڑا اچھا کمپٹیشن ہوگا۔ دو لوگوں کے درمیان ہوا بیسکلی تو مقابلہ، اور پتہ نہیں مبین بھول کیوں گئیں، انداز اچھا تھا، سٹارٹ بھی اچھا تھا، گھبرا گئیں، کانفیڈنس شیک ہو گیا۔ کہہ رہی ہیں فرسٹ ٹائم تھا، فرسٹ ٹائم تھا، کوئی بات نہیں۔ آپ کا پہلی بار آپ نے مقابلہ پہلی بار یا ٹی وی پر پہلی بار ہے؟ پہلی دفعہ مقابلہ۔ اچھا، پہلی بار یہ تقریری مقابلہ ہی پہلی بار تھا۔ آپ کا کانٹینٹ بہت اچھا تھا، جیسے آپ نے آغاز کیا مجھے لگا ایک اچھی تقریر سننے کو ملے گی، لیکن آپ نے مکمل سنائی نہیں ہمیں۔ کوئی بات نہیں، اگر پہلی بار ہے تو پھر تو اور زیادہ اچھا ہے کہ آپ آئندہ بہتر سے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو آج کا مقابلہ جو ہے وہ سلمان آج ون کر گئے ہیں۔ بہت کلیئر ہے آج کا۔ عزیر کا بہت اچھا آئیڈیا تھا کہ وہ خواب ہی اس نے دوسری طرف دکھایا، اور اس خواب کے ٹوٹنے کی بڑی مثبت تقریر تھی، لیکن کوئی میں نے اگر صرف اٹکاؤ ہی جو عزیر کے گنے وہ قریباً 11 تھے، اور ایک چیز کو ریپیٹ بھی بہت بھول رہے تھے، ریپیٹ کر رہے تھے۔ ہاں وہ تھوڑا سا ہوا۔ تو آج جو سمارٹلی کھیلے سلمان نے اپنی سپیڈ نہیں پکڑی کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں، اس نے اور زیادہ سپیڈ سلو کر کے پورے جم کے کہ میں اتنے وقت میں تقریر کر کے مکمل کر کے کر سکتا ہوں۔ تو سلمان آج کے، لیکن سلمان میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ جب آگے آپ جائیں گے تو ونرز کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوگا، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگلی تیاری آپ کی بہت اچھی ہو۔ بہت مبارک ہو، آپ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا ڈیبیٹ کمپٹیشن، صرف میں اگر آپ کی اجازت ہو، یہ آپ نے شعر فیض کا پڑھا، وہ نہیں ہے نہیں، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، پڑھیے گا۔ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا، یہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں ہے۔ نہیں ہے نہیں ہے نہیں نہیں تک ہے شعر، تو یہ شعر آپ کا غلط تھا، اس کو درست کر لیجیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور اب ہمیں تلاش ہے اپنے سٹار کوئزر کی۔ اس کے لیے ہمیں کوئکلی بڑھنا ہوگا اپنے کوئز راؤنڈ کی جانب۔ اس سے پہلے چلتے ہیں اسامہ اور فضا کی طرف۔
جناب اسٹار ڈیبیٹر آپ دیکھ رہے تھے، اور ڈیبیٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنا موقف جو ہے وہ کوئی شخص بتائے اور اس کے بعد دوسرے کی بھی بات سنیں، اور تاکہ اس طرح سے جو ایک بحث مباحثہ ہوتا ہے اس میں سے پھر کوئی نئی بات سامنے آتی ہے. اور یہ بھی مقصد ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو سکھائیں کہ آپ نے بات کس طرح کرنی ہے، انداز آپ کا کیا ہونا چاہیے. اچھا اسامہ بھی میں اکثر پوچھنا چاہتی ہوں، پوچھتے رہ جاتی ہوں روزانہ کہ جو ڈیبیٹ آج موقع ہے، ہاں آج موقع ہے، جو جتنے بھی یہ ڈیبیٹرز ہوتے ہیں، مطلب بہت سے اینکرز ایسے ہیں جو کہ ڈیبیٹر تھے، بالکل ایسے جو ڈیبیٹ سے سٹارٹ کیا، کانفیڈنس آپ کا بڑھا، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ نے آڈیشن دیا، ٹی وی میں آڈیشن تو سب کو دینا پڑتا ہے، اور آپ آگے آ گئے. اللہ تعالیٰ کا خاص کرم جس پہ وہ زیادہ آگے آ گیا، ماں باپ کی دعائیں یا کہہ لیں محنت آپ کی. اچھا ڈیبیٹرز جو ہوتے ہیں ان کی باڈی لینگویج کتنا میٹر کرتی ہے؟ میں نے اکثر دیکھا کہ بہت سے ایک دو اینکرز کو میں جانتی ہوں، بڑے نامور اینکرز ہیں، وہ ایسے مطلب جھٹکا لگاتے ہیں بات کرتے ہوئے. تو میں نے ایک دو سے پوچھا اور اچھا لگتا ہے، مطلب ہر کسی کی اپنی باڈی لینگویج ہے. تو کہتے ہیں کیونکہ مجھے ڈیبیٹ کرنے کی عادت ہے نا، تو یہ جھٹکا رہ گیا. ہر ایک اپنا انداز ہوتا ہے. یہ جو باڈی لینگویج ہے یہ بڑا میٹر کرتی ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر یہی ہم ٹرانسمیشن میں ایسے بیٹھ جائیں بالکل اچھا نہیں لگے گا نا. تو میں چاہ رہی ہوں کہ جو ینگسٹرز ہیں، جو ڈیبیٹرز ہیں، جو ڈیبیٹ میں آگے جانا چاہتے ہیں، آپ بھی ذرا تھوڑی سی ان کی رہنمائی کریں، جیسے سمیہ اور مدثر کرتے ہیں کہ باڈی لینگویج کتنا میٹر کرتی ہے، صرف الفاظ نہیں ہوتے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ مزاح پر گفتگو کر رہے ہیں، آپ کے چہرے کے ایکسپریشن بھی ویسے ہونے چاہیے، ویسے ہونی چاہیے. اسی طرح آپ سیریس گفتگو کر رہے ہیں تو آپ، اور پھر آپ لوگوں سے مخاطب ہیں تو لگے کہ آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، آپ ان کو بتانا مطلب آپ کی آنکھیں بھی اس میں انوالو ہوں، آپ کی زبان بھی انوالو ہوں، ہاتھ بھی، آپ کا چہرہ بھی، آپ کے تاثرات. اب جب بات کا ساتھ نہیں دیں گے تو بات میں وزن ہی نہیں رہے گا. جو آپ جملے کہہ رہے ہیں آپ کی جسم سے، آپ کے انداز سے، آپ کے چہرے سے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. اور دیکھیں میں جس طرح سے عرض کروں کہ اب دیکھیں ہمیں روشنی جو ہے نا قرآن پاک سے اور سرکار دو عالم وسلم کی سیرت سے لینی چاہیے. ساری روشنی وہیں سے ہے. تو اگر ہم نماز کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی باڈی لینگویج آپ دیکھیں کہ رکوع میں آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں، سجدے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں، پھر الحمد شریف آپ پڑھ رہے ہیں تو کھڑے ہو کر کس طرح اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. تو یہ بھی کہ اس کی حکمتیں ہوں گی. تبھی اللہ نے کہا کہ جب اس طرح کہو گے تو اس طرح کہنا ہے، جب اس میں جاؤ گے تو ایسے آپ نے بات کرنی ہے. جب ہم قرات سنتے ہیں کسی کی یا کوئی سورت پڑھ کے سناتا ہے تو اس میں بھی کوئی خوبصورتی ہوتی ہے نا، کہ کسی کا لہجہ ایسا ہوتا ہے، کسی کی ادائیگی ایسی ہوتی ہے الفاظ کی کہ اس کا اتنا عبور ہوتا ہے اس لینگویج پہ، عربی پہ، کہ ہم کہتے ہیں کہ سن کے بس سنتے ہی رہ گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ حسین اور حسن کو پسند فرماتے ہیں. تو آپ جب قرآن پاک پڑھیں، آپ عبادت کریں، کوئی بھی کریں تو اچھے جو آپ سے اچھا ترین ہو سکے. اس لیے کہتے ہیں نا اذان بھی کوشش کرنی چاہیے اچھے تلفظ کے ساتھ، آپ کا لہجہ اچھا ہو. قرآن پاک یہی بات ہوئی، ہمارے بھی علماء نے ہمیں سکھایا، جس طرح جی بیٹھے ہیں انہی سے ہم سیکھتے ہیں کہ آپ قرآن پاک کو سیکھیں اور صحیح طرح سے اس کی ادائیگی کی کوشش کریں. کسی کی زبان میں اگر کوئی ہے یا ویسے اس کو نہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن کوشش اس کی جاری ہے. چھوٹی سی بات ہے کہ جس طرح ہم جب کہیں جاتے ہیں، کسی گیٹ ٹوگیدر میں جاتے ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں، پورا تیار ہو کے جاتے ہیں، بہترین جوڑا نکالیں گے، بہترین پریس کروائیں گے، میچنگ جوتا پہنیں گے، تیار ہو کے جائیں گے، گفتگو اچھی کریں گے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو امپریس نہیں کرنا. مطلب ہمیں وہاں بھی خوبصورتی، کہتے ہیں نا کہ اچھے کپڑے پہن کے نماز پڑھیں، یا بنی آدم غسل کریں، خذوا زینتکم عند کل مسجد. بالکل یہ قرآن کی آیت ہے کہ اے بنی آدم جب بھی نماز پڑھنے جاؤ تو زینت اختیار کرو، زینت اختیار کرو، مطلب غسل کر کے، پاک ہو کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے. خاص طور پہ جمعۃ المبارک میں عطر لگاتے ہیں ہمارے لیے. ایسے عید ہے، ہر جمعہ جو ہے باقاعدہ اس کی تیاری ہے. اور مجھے یاد ہے اب تو اس طرح ماحول نہیں رہا، ہم کاروبار اور پتہ نہیں کہاں بزی تھے. ہمارے بزرگ جو ہیں وہ صبح سے ہی تیاری پکڑ لیتے ہیں. آج جمعۃ المبارک ہے، خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہمارا دین یہ بھی تو کہتا ہے نا، کپڑے پریس ہو کے رکھ رہے ہیں. اچھا ہمارا دین یہ بھی تو کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے. اب وہ بھی ایک بڑی بات ہے صفائی. اس میں اکثر کہتے ہیں صرف یہ صفائی نہیں کہ آپ صاف ستھرے ہوگے، دل کی صفائی بڑا میٹر کرتی ہے، دماغ کی صفائی بڑا میٹر کرتی ہے، آپ کی روح کی صفائی بڑا میٹر کرتی ہے. کہ آپ ویسے صاف ستھرے ہو گئے، نہا دھو لیا، آپ نے بال اچھے بنا لیے، لیکن آپ کا دل میل ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، ایک دوسرے سے جیلسی ہے، ایک دوسرے کا برا چاہ رہے ہیں، کسی کو کاٹ رہے ہیں الفاظ سے، اپنی سوچ سے، سازشوں سے. دل بھی میرے خیال سے صاف ہوگا تو پھر آپ اس بات پہ پورے اتریں گے کہ ایمان جو ہے اور جو صفائی ہے وہ نصف ایمان ہے. اسی اچھی بات ہے ڈاکٹر کی اچھی باتوں سے ہم ایک بریک لے رہے ہیں تاکہ آپ کریں گے. بریک کے بعد سوچیں آپ تھوڑی بریک کر لیتے ہیں. جی بریک کے بعد خوش آمدید. اور اس سیگمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ جی ہم سٹار کوئزر دکھاتے ہیں. جو کوئزر میں کمپٹیشن میں بچے ہیں، سامنے سے کمپٹیشن جیسے سے آگے بڑھتا ہے نا زیادہ انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے. چلو چلیں جی سٹار کوئزر ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ دیکھتے ہیں. اور مہوش بتائیں آج کون کون ہے جی پارٹیسپینٹ؟
ज़हानत का लेते हैं इम्तिहान और मालूमात में करते हैं इजाफा। जनाब, हमें तलाश है अपने स्टार क्विज़र की। इसके लिए आज भी हमारे साथ 3 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं। उन तीनों के नाम मैं आपको बताते चलूँ और उसके बाद ये भी बताते चलूँ कि 2 राउंड होंगे। एक बज़र राउंड होगा जो कि आज सुमैया और मुदस्सिर करेंगे, और रैपिड फायर होगा जो कि मैं करूँगी। बज़र राउंड में होगा ये कि जो तीनों कंटेस्टेंट हैं वो उनमें से जो पहले बज़र बजाएगा वो सवाल का जवाब देगा। सही जवाब पर +10, गलत जवाब पर -10। तो स्मार्टली प्ले करना है आपने। मैं रोज़ ये बात बताती हूँ लेकिन फिर भी लोग भूल जाते हैं, तो बताती चलूँ जनाब। बे टीम में हमारे साथ हैं मेराज देसवाली, वाओ में निसा और लाम में हमारे साथ हैं सायरा। रेडी हैं आप लोग बज़र राउंड के लिए? रेडी हैं आप लोग जजेस? चलें स्टार्ट करें। स्टार्ट जी, और सवाल सुन लीजिएगा पूरा, फिर बज़र दबाइएगा। कुरान मजीद में कुल सजदा तिलावत की तादाद कितनी है? 14। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल है जी, कुरान मजीद के पहले हाफिज कौन थे? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अच्छा, जब 2 लोग बज़र एक साथ बजाते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार किया करें, हम डिसाइड करेंगे कि किसने अभी ये देख लें कि बज़र किसका था। जवाब उनका है। बे नहीं, वैसे तो बजाया था लेकिन वैसे मैं नेक्स्ट टाइम के लिए कह रही हूँ। ठीक है, ठीक है। तीसरा सवाल है, कुरान मजीद के सिफती नामों की तादाद कितनी है? सिफती नामों की तादाद 4 से 6 है। कुरान हमीद, कुरान पाक, कुरान शरीफ। गलत, 99। जी। आयात तहरीम की तादाद क्या है? जी 250। जवाब आपका दुरुस्त है जी। सूरह इखलास की आयात कितनी हैं? जी बताइए। 5। गलत जवाब, 4। अगला सवाल है जी, कुरान मजीद का उर्दू में पहला लफ्ज़ी तर्जुमा किसने किया? जी लाम। किसने? लाम। जी लाम। हज़रत उस्मान गनी। आपने सवाल नहीं सुना, अब आपके माइनस नंबर हो गए। मैंने पूछा था कुरान मजीद का उर्दू में पहला लफ्ज़ी तर्जुमा किसने किया उर्दू में? उर्दू। तो आप ऑप्शंस तक पहुंचते तो शायद जवाब दुरुस्त हो पाता। अब आपके नंबर भी माइनस हो गए हैं। चलें ठीक है, अब आ गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स वाला एक आया है सवाल और आपने उसको गौर से सुनना है। ऑप्शंस भी मैं आपको दे सकती हूँ। बांगे दरा डैश की तसनीफ़ है? जी अल्लामा इकबाल। बिल्कुल सही जवाब। ज़रबुल मिसल है, उसका आपने बताना है कि इससे क्या मुराद है। शहर में ऊंट बदनाम। ऑप्शन है गैर को मोरद इल्ज़ाम जल्दी ठहराया जाता है। नंबर 2 बद अच्छा बदनाम बुरा। पहले वाला। नहीं, आपका जवाब गलत है। अगर आप सारे ऑप्शन सुन लेते तो शायद पहुंच जाते, तो आपके नंबर यहाँ माइनस हो रहे हैं। बहुत आसान है सवाल, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है, लेकिन ज़रा सुन लीजिएगा। मैंने ख्वाब डैश, मैंने ख्वाब डैश। ऑप्शंस दूं? जी मैंने ख्वाब देखा। बिल्कुल सही है। अच्छा, बहुत ही आसान सवाल है। बज़र पर अपना हाथ रख लीजिए। लफ्ज़ गुड़िया का जमा क्या है? जी बूढ़ियों। जवाब आपका गलत है। ये गलतुल आम में जवाब है, ये जवाब नहीं है। गुड़िया। गुड़िया। अच्छा, सही कहा है, गलतुल आम में है। चलें अगला सवाल है, ऑप्शंस में दूंगी तो ज़रा सब्र कीजिएगा। इनमें से कौन सी ज़रबुल मिसल ठीक है? ऑप्शंस: चील के घर में मांस कहाँ, चील के घोंसले में मांस कहाँ, चील के घोंसले में गोश्त कहाँ, चील के घोंसले में बोटी कहाँ? जी चील के घोंसले में मांस कहाँ। बिल्कुल सही। ज़बरदस्त। लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है जी, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह को आपने पुर करना है। बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन डैश ही है। दीन इस्लामी है। जवाब दुरुस्त है आपका जी। ज़बरदस्त जनाब, ये था हमारा बज़र राउंड और हमारी जो टीम है वो बताएगी अब हमें कि आज का ये जो राउंड है वो किसने जीता है। अच्छा था आप लोगों के ख्याल में? तैयारी अच्छी थी? बेहतर था, पिछली एपिसोड से काफ़ी बेहतर था जनाब। मेरे पास रिजल्ट्स आ गए हैं और टीम बे ने लिए हैं 10 पॉइंट्स, टीम वाओ ने भी लिए हैं 10 पॉइंट्स, लेकिन टीम लाम ने लिए हैं -10 पॉइंट्स। तो टीम बे और वाओ के दरमियान अभी तो टाई है। लेकिन अब जनाब हमें करना है रैपिड फायर राउंड, और रैपिड फायर राउंड में 60 सेकेंड्स में मैं बारी बारी आप तीनों से सवालात करूँगी। जिस सवाल का जवाब नहीं आता उसको आप पास कर दें और जिस सवाल का जवाब आपको आता है वो आप मुझे जवाब दे दें। मैक्सिमम सवालात मैं करूंगी और मैक्सिमम आपने जवाब देने हैं।
रैपिड फायर राउंड जनाब स्टार्ट करें फिर, रेडी हैं आप लोग? सबसे पहले मैं बे आपसे सवालात करने जा रही हूँ, तेज़ तेज़। नमाज की इस्तिलाह क्या है? नमाज पास। बरे सगीर में सबसे पहली कौन सी ज़ुबान में कुरान मजीद का तर्जुमा हुआ? फारसी। गलत, सिंधी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की बुनियाद किस सन में रखी? सन 2 हिजरी। गलत जवाब। लफ्ज़ गोया का मोनस बताएं। बास। ग़ज़वा ज़ाइफ किस सन हिजरी को हुआ? पास। किताब निशाते रूह का मुसन्निफ कौन है? पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अयाम बीमारी में कितने गुलाम आज़ाद किए? 4। गलत, 40। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक किस ख़ानदान से था? बास। खाना काबा में फ़तह मक्का के वक्त कितने बुत नस्ब थे? 360। बिल्कुल सही। नमाज इस्तिस्का किस लिए पढ़ी जाती है? बरसात के लिए। बिल्कुल सही जवाब। दुआए कनूत किस नमाज में पढ़ी जाती है? नमाज वितर, ईशा। बिल्कुल सही। जो शख्स मुसलमान होकर इस्लाम से फिर जाए वो क्या कहलाता है? मुर्तिद। बिल्कुल सही। एलानिया गुनाहे कबीरा करने वाला क्या कहलाता है? पास। टाइम इज़ अप, फासिक। जनाब अब आपसे मैं सवालात करूँगी। वाओ, आप रेडी हैं? स्टार्ट करें? चलें, आपका वक्त शुरू होता है अब। लफ्ज़ कुल से कितनी सूरतें शुरू होती हैं? 5। बिल्कुल सही। वाजिब नमाजों में वितर के अलावा और कौन सी नमाजें शामिल हैं? पास कर दूं? कुरान मजीद की किस आयत को सरदारुल आयत कहते हैं? आयतुल कुर्सी। बिल्कुल सही। फतह मक्का के वक्त किस घर को दारुल अमन करार दिया गया? अबू सुफियान का घर। सही। हिजरत के वक्त कौन सा इस्लामी महीना था? पहला, 12 रबीउल अव्वल। गलत जवाब। हज के दौरान वकूफ़ अरफा किस मकाम पर अदा किया जाता है? अरफात। बिल्कुल सही। रईसुल मुअतज़लीन किसका खिताबी नाम है? पास। लफ्ज़ शख्स का जमा क्या है? अशखास। बिल्कुल सही। एहराम बांधना वकूफ़ इरफात और तवाफ़ ज़ियारत की हज में क्या अहमियत है? लाजमी है। बिल्कुल सही, फ़र्ज़ है। ज़कात का अहम मुसर्रिफ़ क्या है? पास। लिसानुल असर किसका खिताबी नाम? पास। टाइम इज़ अप। अब मैं आपसे सवालात करूँगी। चलें, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इस्लाम का 5वां अहम रुकन कौन सा है? ज़कात, हज, नमाज, रोज़ा। 5वां अहम रुकन कौन सा है? 5वां अहम रुकन कौन सा है? हज। बिल्कुल सही। ज़रई पैदावार की ज़कात को किस नाम से पुकारते हैं? एग्रीकल्चर। अशर, अब ये टीम बताएगी। लफ्ज़ चाबी का जमा क्या है? चाबियाँ। बिल्कुल सही। वो कौन सा कबीला है जो ताइफ में आबाद था? कबीला कुरैश। कौन सा? पास। फ़तह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने रोज़ मक्का में क़याम फरमाया? पास। फ़तह मक्का के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से किस सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खाना काबा पर अजान दी? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला। बिल्कुल सही। हज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने लोग मौजूद थे? पास। ये मेज़ डैश का बना हुआ है? लकड़ी का। बिल्कुल सही। ग़ज़वा हुनैन में हलाक होने वाले कुफ़ार की तादाद क्या थी? पास। टाइम इज़ अप। और इसके साथ ही जनाब वक्त भी ख़त्म हो गया और रैपिड फायर राउंड भी हमारा हो गया। अब हमारी टीम हमें बताएगी आज के रिजल्ट्स। कैसा लगा आपको? अच्छा था, तैयारी अच्छी थी, कुछ लोगों की तो बहुत अच्छी थी तैयारी, और कुछ लोग बिल्कुल तैयारी से नहीं आए थे। रिजल्ट्स बिल्कुल हमारे सामने हैं और जनाब टीम जो वाओ है उन्होंने आज का मुकाबला जीत लिया है। निसा, आपने 70 पॉइंट्स लिए हैं और आज आप इस मुकाबले के विनर हैं। टीम बे के 50 पॉइंट्स हैं और टीम लाम के 30 पॉइंट्स हैं। तो हमारे साथ निसा अगले राउंड में जा रही हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और इसके साथ ही नाज़रीन, क्विज़ कॉम्पिटिशन भी अपने इख्तिताम को पहुँचा। फिर से जाते हैं फ़िज़ा और उसामा की तरफ। जनाब स्टार क्विज़र आपने देखा है और उलमा हमारे साथ हैं। आज हमने चूँकि दुआ पर बात करनी है तो नहायत मुख्तसर मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहब दुआ के हवाले से ये फरमाएगा कि दुरूद शरीफ का भी कहा जाता है कि दुआ में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसके हवाले से अगर मुख्तसर फरमा दी, क्योंकि हमें नमाज में भी मिलता है कि दुरूद शरीफ होता है और उसके बाद फिर हम दुआ की तरफ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ अगर मैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो कौल कोड कर दूँ तो वो ज़्यादा रहनुमाई होगी। आपने फरमाया कि दुआ उस वक्त तक आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहती है
जब तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक न पढ़ा जाए। यानी इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि दुरूद पाक भी दुआ की कबूलियत का बड़ा ज़बरदस्त वसीला है। एक तो चले मोहब्बत का इजहार भी है, एक उम्मत अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करती है और दुरूद पाक पढ़ती है, और दूसरा इसकी पावर ये है कि ये दुआ को मकाम कबूलियत तक ले जाता है। यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात कि इस उम्मत को यकीनन 100% हर हाल में अपने नबी से मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि आप ये देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाई है। दुआ के ज़िमन में बड़ी खूबसूरत बात मैं आपकी नज़र करूँ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ का क़तई मौका अता फरमाया कि वो दुआ मांगेंगे तो अल्लाह उसे कबूल करेगा। वैसे तो नबी की हर दुआ ही कबूल होती है, लेकिन एक दुआ में यकीनी तौर पर इख्तियार दिया गया, और फरमाते हैं हर नबी ने उस दुआ को मांगा और अल्लाह ने उस इख्तियार दिया हुआ था तो उसे कबूल भी फरमाया। फिर हुज़ूर फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे भी एक दुआ का इख्तियार दिया है। सहाबा को बड़ा ज़ौक़ और शौक़ और जुस्तजू के पूछे कि या रसूल अल्लाह क्या दुआ है और क्या मांगी। हुज़ूर ने फरमाया मैंने वो दुआ मांगी ही नहीं। पूछा कि आप कब मांगेंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो दुआ जो यकीनन कबूल होगी और जिसमें इख्तियार हर नबी को दिया, मैंने क़यामत के लिए रखी हुई है। पूछा गया अल्लाह के रसूल अगर क़यामत में मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? हुजूर ने फरमाया कि मैंने वो जो दुआ यकीनी कबूल होनी है अपनी उम्मत के लिए रखी हुई है, क़यामत में उम्मत के लिए मांगूंगा। सुभान अल्लाह। इतनी अजीम कुर्बानी आप देखें, जब नबी इतनी मोहब्बत का इजहार करते हैं तो फिर उम्मत को भी ये वास्ता और ताल्लुक़ रखना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें कवाली का कहा जा रहा है, हमारा कवाली का सेगमेंट है, उसके बाद आते हैं। जी तो कवाली से वापस हम आए हैं। कवाली सुनी सबने, बड़ा समा बांध दिया जब कवाली होती है। हाँ जी, तो यहाँ भी एक समा बंधा हुआ है और उसको हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन ब्रेक है और ब्रेक के बाद आलिम के बोल का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी नशरियात है रमज़ान में बोल, और आज माशाल्लाह 9वीं सहरी हम करने जा रहे हैं, 9th सहरी, और माशाल्लाह टाइम कैसे गुजरे पता नहीं चल रहा। अच्छा, इससे पहले कि हम आगाज़ करें साम भाई, मैं कुछ सुनाना चाहूँगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा सखी थे, और रमज़ान में जब हज़रत जिब्राइल से मुलाकात होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत और भी बढ़ जाती और बढ़ जाती। वो रमज़ान की हर रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान मजीद का दौरा करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसान करने में तेज हवा से भी ज्यादा सखी थे। इस हदीस को इमाम बुखारी और निसाई ने रिवायत की है, और रोजाना की तरह आज भी हमारा एक टॉपिक होगा। सांबे में चाहते हैं उलमा का तारुफ करवाएं टॉपिक, क्योंकि ये सखावत की बात हुई है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी बहुत सखी हैं, और जो मांगा जाए अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। और दुआ के हवाले से हमने आज बात करनी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को, ये दुआ जो है इबादत की रूह है, इसका मग़ज़ है, सरकार दो आलम ने फरमाया। और ये अल्लाह ताला के हुजूर एक इल्तिजा होती है, और इंसान की फितरत है कि जब उसको कोई मुश्किल पेश आती है, कोई भी मसला होता है, तो अपने खालिक कायनात से वो रुजू करता है। तो दुआ एक तरह से हमारे पास एक अपील है, ये बड़ा हथियार है मोमिन का, ये दुआ, कि जब उसको मुश्किल हो, कोई भी इसको परेशानी हो, कोई चीज़ चाहिए, कोई हाजत हो, तो वो दुआ कर सकता है। दुआ के हवाले से हम बात करेंगे, दुआ क्या है, किस तरह से मांगनी चाहिए, दुआ की कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं, और सही तरीका दुआ मांगने का क्या है, इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। उलमा किराम हमारे साथ हैं। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, दुआ के हवाले से फरमाइए कि हर इंसान के लिए होता है, सबसे ज़्यादा तो लोग मेरा ख्याल है, जिस तरह से मोहम्मद अली शाह साहब तशरीफ रखते हैं, लोग दुआ के लिए कहते हैं कि क्या हम करें कि हमारी दुआ कबूल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उसामा भाई, दुआ का मौजू जो है शायद दीनी और फिक्री और मानवी मौज़ूआत में सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा इंसान के दिल को मुतासिर करने वाला मौजू है। दुआ, अभी आपने हदीस का हवाला दिया, खुद कुरान करीम में दुआ को पढ़ने की ज़रूरत है कि दुआ है क्या। सूरह फुरकान की आखिरी आयत है गालिबन, कुल मा यअबअ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम,
اے رسول इनसे कह दीजिए अगर तुम्हारी दुआएं ना होती तो मुझे तुम्हारी कोई परवाह ना होती। यानी खुद खालिक रब कायनात का खालिक अपनी मखलूक से और इंसान से यूं मुखातब है कि तुम्हारी दुआएं हैं जिसकी वजह से मैं तुम्हें अता करता हूं और मेरी तवज्जुहात तुम्हारी तरफ मबजूल होती है। अगर तुम्हारी दुआएं ना हो तो तुम्हारी मुझे कोई परवाह ना हो। इसलिए खुद खालिक ने ये फरमाया कि उदऊनी अस्तजिब लकुम। दो इसके हिस्से हैं, तुम मुझसे मांगो, उदऊनी मुझसे मांगो, तुम मांगो, अस्तजिब लकुम मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। दरमियान में कोई शर्त भी नहीं रखी, कहा कि तुम्हारा काम मांगना है और मेरा काम देना है, जो मर्जी मांगो। जाहिर है हर वो चीज जो खालिक से मांगी जा सकती है वो इंसान को उससे मांगनी चाहिए। क्या बात है। अब हादीस में इसकी तशरीह में यहाँ तक बात आई है कि तुम दस्तरखान में जो नमक है वो नमक भी अल्लाह से मांगो, जबकि नमक जो है कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कहा गया कि हत्ता उस नमक के हवाले से भी तुम मोहताज हो अल्लाह के, अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हें जरूर देगा। अब खुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े अजीब अंदाज इख्तियार किए हैं दुआ के हवाले से। इरशाद होता है कि वइज़ा सालक इबादी, जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछते हैं, अन्नी मेरे बारे में पूछते हैं, जो बहुत सारे लोग आते थे रसूल करीम की बारगाह में पूछते थे कि या रसूलल्लाह हम अल्लाह से कैसे मांगे, वो कहाँ पर है, किस तरह से उससे हम कलाम हो, किस तरह से हम गुफ्तगू करें। वो वाली बात ना हो जो हजरत मूसा के उस मुरीद की थी कि अल्लाह के बारे में इस तरह के तसव्वुरात जो अल्लाह की वहदानियत के मनाफी हों, लेकिन वो बेचारा अपनी सादगी में कर रहा हो। तो इसलिए पूछते थे और रसूल करीम जवाब दिया करते थे। तो इसलिए जब ये आयत उतरी तो इस आयत ने कहा कि वइज़ा सअलक इबादी अन्नी, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें, खिताब किसको है? नबी करीम को। किसके बारे में है? उम्मत के बारे में। उसके बाद एक दफा अल्लाह का कलाम नबी से खिताब में है, उसके बाद नबी से खिताब का रुख मुड़ जाता है बंदों की तरफ। अब नबी को दरमियान में नहीं ला रहा अल्लाह, कुल खुद नबी करीम से वइज़ा सालक इबादी अन्नी, जब आपसे मेरे बारे में मेरे बंदे पूछते हैं, खुद बंदों को मेरा कहकर मुखातब किया है, इबादी मेरे बंदे, ठीक है। जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछते हैं, उसके बाद फिर ये नहीं कहा कुल उनसे कहिए, यानी रसूल करीम को वास्ता नहीं बनाया, बल्कि बराह रास्त लोगों से मुखातब हुआ और कहा कि इन्नी करीब हूं, मैं तुम्हारे करीब हूँ। फौरन बंदों की तरह मत, इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, जब कभी तुम दुआ करते हो मैं कबूल करता हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, जब कभी तुम कबूल करते हो। अब सवाल यह है कि दुआ कैसी हो और किन शराइत के साथ हो। उसके हवाले से एक दुआ है जिसको दुआए खिज़र भी कहते हैं और दुआए कुमैल भी कहते हैं। चूंकि दुआओं के हवाले से, मुनाजातों के हवाले से जो जखीरा अहलुल बैत ने छोड़ा है, वो जखीरा किसी दुनिया के मकतब में और किसी दुनिया के दीन में मौजूद नहीं है। इतना बड़ा जखीरा नबी करीम ने, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने और उनकी औलाद ने जखीरे के तौर पर छोड़ा। उन दुआओं में से कोई एक दुआ उठाकर देखें, आपको महसूस होगा कि ये कुरान की तशरीह और कुरान की तफसीर है। तो अब इन दुआओं में जब आप इन दुआओं को देखते हैं तो बाज़ बुजुर्गों ने यहाँ तक इन दुआओं के बारे में कहा कि वही कुरान करीम अल्लाह की तरफ से कल्बे नबी पर आयात के नुज़ूल का नाम है। जब यही आयात कल्बे नबी की उस रोशन और आईना नुमा सफ़े से टकराने के बाद वापस जाती हैं तो दुआ की शक्ल अख्तियार कर लेती है। तो गोया दुआ उसी वही का बशर की तरफ से वापस इनकास है अल्लाह की तरफ। तो इसलिए दुआ इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है। अच्छा मुफ्ती नवीद साहब, आपने लामा साहब को भी सुना, वो ना एक कुछ लोग कहते हैं कि जब अल्लाह ताला से मांगना है ना, जी भर के मांगो, क्योंकि अल्लाह ताला तो खालिक के कायनात है, वो तो कुछ भी दे सकता है। नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्रिया। दुआ इबादत है, ये बात बुनियादी तौर पर जहन में रख लेनी चाहिए कि दुआ ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हर वक्त हर लम्हा, इसके कुछ आदाब हैं।
علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب مجھ سے مانگنا ہو تو سوال کرو، میں سوال کرنے والے کے سوال کو پہنچتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ہمیشہ تعلیم یہ فرمائی کہ اللہ سے مانگو، علم بھی مانگو، دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دعا مانگتے تو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ آج جس عصر میں ہم جی رہے ہیں، ہم نے بنیادی طور پر معاشرے میں دعا کو بھی ایک روٹین کی چیز بنایا ہوا ہے کہ جناب اس کو کہہ دیا دعا، حالانکہ دوسرا دعا کسی کے لیے مانگے اچھی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کو یاد کرو تضرعا و خفیہ، یعنی عاجزی انکساری کے ساتھ، اکیلے میں، تنہائی میں۔ تو دعا جب بندہ رب سے مانگتا ہے تو یہ ماہ سیام، ماہ رمضان ہے، اس میں تو ویسے ہی جب بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے تو اس کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے، لیکن ہمیں دعا بہرحال ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے اور ہر لمحہ مانگتے رہنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تعلیم فرماتے دعا کی، اور جب کوئی حضور علیہ السلام کے پاس مشکل لے کے آتا تو اللہ کے نبی دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیا کرتے۔ بارش کی ضرورت ہوتی تو نبی علیہ السلام دعا کرتے، بارش روکنی ہوتی تو نبی علیہ السلام تب بھی دعا فرماتے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو دعا کے ساتھ جوڑنا چاہیے اور دعا کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں نے آپ کے گوش گزار کیا کہ دعا عبادت ہے، یہ پکارنا رب کو عبادت ہے۔ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما، مانگ ہم اپنے لیے رہے ہیں، لیکن یہ جو الفاظ ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے عبادت میں گزر رہے ہیں۔ تو آج آپ نے بہت اچھا یہ موضوع رکھا ہے، ناظرین کو چاہیے کہ سحر و افطار کے لمحات میں دعا، نماز کے بعد، ویسے اذکار کے بعد دعا ضرور کیا کریں۔ جب بھی کوئی عمل کریں رب کی بارگاہ میں اور دعا کرتے ہوئے ایک اس کے آداب بھی ہمیں بتا دیے گئے، میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین، آداب کیا ہیں؟ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے۔ میں اگر اسامہ صاحب کی تعریف کروں اور کافی دیر کروں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کوئی چیز مانگوں تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان ہے، بعض دفعہ انسان نہیں بھی دیتا اور بعض دفعہ دے دیتا ہے، لیکن آپ کہیں گے چلیں اتنے لوگوں کے سامنے مانگ رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ مولوی صاحب کو دے دیا جائے۔ تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر اس کے بعد جو آ کے جو ہے وہ التجائیں کرتا ہے تو وہ رب اس کو دلالت اور گمراہی سے بھی بچاتا ہے، وہ صراط مستقیم پر بھی گامزن کرتا ہے۔ اور دعا مانگتے ہوئے ہمیں ان اولیاء اللہ کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جن کے طریقے پر رب نے چلنے کا حکم دیا ہے، وہ انعام یافتہ بندے، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، ان کے طریقے پر چلیں، ان کے طرز پر چل کر جب ہم دعائیں مانگیں گے۔ نبی علیہ السلام جب دعا مانگتے تو آپ کے آنسو نکلتے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی، اور رب ایسی دعائیں قبول کرتا ہے۔ یاد رہے کہ رب اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اس سے مانگتا ہے، جو اس کو چھوڑ کر اوروں سے در در پر جا کر مانگتا ہے رب اس کو پسند نہیں کرتا۔ دعا عبادت ہے اور یہ صرف اور صرف رب ہی سے مانگی جا سکتی ہے، رب کے سوا کسی اور سے دعا نہیں مانگی جا سکتی۔ کیا بات ہے، بیسیکلی جو وسیلہ ہوتا ہے کہتے ہیں وسیلے سے مانگے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن یہ جو ہم درباروں پہ جانے کا کانسیپٹ ہوتا ہے، اب ہر فقہ کا اپنا کانسیپٹ ہے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، میں چاہتی ہوں اچھے طریقے سے جواب، تو وہ کیا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں ان کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے تو ملتا ہے، لیکن بہت سے لوگ بالکل اپوزٹ رائے رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے اور اس کا جواب میں وضاحت سے دوں گا۔ اس سے پہلے دعا سے متعلق چند گزارشات بتا دوں۔ پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا جو ہے نا یہ ایک بڑا حسین تصور ہے۔ دعا جو ہے یہ رب سے بات کرنے کا نام ہے، یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو یہ رب سے ہم کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ ارشاد پاک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں اس وقت رب سے دعا مانگتا ہوں، اور جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں اس کا قرآن پڑھتا ہوں۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا۔ اچھا، اب دعا کے بارے میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگنے لگتے ہیں تو اس کے کچھ ایسے آداب اور طریقے ہیں جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، بنا اس کے دعا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مثلا
ایک تو ہماری یہ عادت ہے کہ جب ہمیں کوئی حاجت ہوتی ہے نا تب ہی ہم دعا کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ اس بندے کی دعا سے خوش ہوتا ہے اور اس کی دعا قبول کرتا ہے جو خوشی کے عالم میں بھی رب سے دعا کر رہا ہو، یہ نہیں کہ جب مجبور ہوا تبھی دعا کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جیسے ہی ہم دعا کرنا شروع کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنی ایک لمبی لسٹ نکال لی ہے، ہماری فرمائشیں ہیں اور ہم نے فوراً مانگنا شروع کر دی، یہ دعا کے آداب کے خلاف بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب دعا مانگو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، اس کے بعد حضور کی ذات پر درود بھیجو، اس کے بعد پھر جو تمہیں چاہیے وہ دعا مانگو۔ تو یعنی یہ دعا کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کا طریقہ جب تک ہمیں نہیں معلوم ہوگا اس وقت تک دعا پھر قبول بھی نہیں ہوتی۔ اچھا ایک شرط اس میں اور ہے، ہمارے ہاں لوگ دعا مانگتے ہیں، اب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، ذہن کہیں اور چل رہا ہے، دل کہیں اور ہے، تو جب تک حضور یہ قلب نہیں ہوگا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، تو غافل دل وہی ہے جو بیٹھا ہوا رب کے سامنے مانگ رہا ہے کہیں اور سوچ رہا ہے، تو حضوری قلب بھی ہونی چاہیے۔ پھر جو آخری بات ہے کہ جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اب چونکہ جس سے مانگ رہے ہیں وہ دربار ایسا ہے کہ وہاں سے نہ نہیں ہے اور نا امیدی نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جب بھی دعا مانگو تو اس عزم اور ارادے سے مانگو کہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، اور دعا میں یہ نہ کہو کہ یا اللہ تو اگر چاہے تو مجھے دے، حضور نے منع فرمایا، یوں نہ کہو کہ تو اگر چاہے تو مجھے دے، بلکہ پورے عزم اور ارادے سے مانگو کہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اب جو آپ کا سوال تھا کہ کیا دعا میں کسی کا وسیلہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، دیکھیے سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، کسی فرقے مذہب یا کسی مسلک کی بات نہیں ہے، ہم قرآن کو اٹھاتے ہیں، کیا قرآن اس میں ہماری کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر آیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہودیوں کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں نہیں آئے تھے تو ان کے ذہن میں جو حضور کے بارے میں تصور تھا عظمت کا، آپ کی تقدیس کا، وہ جب کفار سے جنگ لڑنے جاتے تھے یہودی تو حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتے تھے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے تو اللہ رب العالمین انہیں فتح عطا فرماتا تھا۔ اب کوئی کہے کہ چلیں نبی کے وسیلے سے دعا ہو سکتی ہے تو بقیہ افراد کے نہیں ہو سکتی، بالکل ایسا نہیں ہے۔ نبی کی جو زندگی ہے یا نبی کا جو عمل ہے جو قرآن نے بتا دیا وہ در حقیقت ہمارے لیے دلیل بنتا ہے، وہ ہمارے لیے برہان ہے، وہ ہمارے لیے تعلیم کا سلسلہ ہے۔ اب اگر ہم حضور کی ذات کے بعد چلے جاتے ہیں کہ چلیں وہ تو نبی کی ذات تھی، وسیلہ پیش کر لیا گیا، حضور علیہ السلام کے بعد آپ جب دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسیلہ بنایا، کہا کہ یا اللہ جب تیرے نبی تھے ہم انہیں وسیلہ بنا کے دعا کرتے تھے، اب آپ کے چچا کو وسیلہ بنا کے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح دعا کے اندر جو ہمارے نیک اعمال ہوتے ہیں ان کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، بنانا چاہیے، دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے کسی 3 افراد کا تذکرہ کیا، بڑی مشہور روایت ہے کہ وہ سفر کر رہے تھے اور دوران سفر بارش نازل ہونا شروع ہو گئی تو ایک غار میں چلے گئے کہ جب تک بارش ہو رہی ہے چلے ہم وہاں پر پناہ لے لیتے ہیں۔ جیسے ہی غار میں گئے تو ایک چٹان اوپر سے گری اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب دیکھیں وہ تینوں اصحاب جو وہاں پھنس گئے انہوں نے یہ سوچا، آپس میں گفتگو کی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو تینوں نے مشورہ کیا، کہا پچھلی زندگی پر نظر ڈالو، دیکھو تم نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو کام اللہ کو پسند ہو، اسے وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ تو ہر ایک نے اپنی والدہ کی خدمت کو وسیلہ بنایا تو اللہ نے اس پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیا، ایک نے کسی کے ساتھ جو تجارت کا معاملہ کیا تھا اس کو وسیلہ بنایا، ایک نے گناہ سے بچنے کو اپنا وسیلہ بنایا، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور وہ پتھر ہٹ گیا اور وہ وہاں سے نکل گئے۔ تو یہ بات قرآن سے، حدیث سے اور ہمارے اسلاف کے اعمال سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نیک اعمال اور نیک ہستیوں کو وسیلہ اچھا ساما بھائی، مجھے مفتی صاحب کی بات سے وہ یاد آ گیا کہ ہم عام زندگی میں بھی انسان کو کہہ دیتے ہیں تمہیں میری وہ اچھائی نہیں یاد، تم میرے ساتھ ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ بڑا ہی کیوٹ اللہ تعالیٰ کا بھی ریلیشن شپ ہے، بندے سے بندے کا بڑا پیارا ریلیشن شپ اپنے خالق سے میں بنایا ہے، اس سے پیارا ریلیشن شپ ہمارا کس سے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے فلاں وقت میں کچھ اچھا کیا تھا، پلیز اس کے بدلے ہمارے ساتھ اچھا ہو۔ اچھا یعنی کہ اچھا مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ کہنا کوئی بری بات تو نہیں ہے نا، آپ نے کلیئر کر دیا کہ یہ اچھی بات ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے فلاں وقت میں ایک اچھائی کی تھی۔ جی صاحب بھائی، مفتی محمد صاحب دعا کے حوالے سے بتائیے،
یعنی الحمد شریف بھی دعا ہے، درود بھی دعا ہے، یہ سب چیزیں بھی دعا میں شامل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فتحت له باب الدعاء وفتحت له باب الرحمہ۔ اس حدیث مبارکہ میں آقا دو عالم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس انسان پر دعا کا دروازہ کھلا اس پر رحمت کا دروازہ کھل گیا۔ دراصل میں عربی جو لغت ہے اس کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عربی لغت میں ایک ایک الفاظ کے کئی معنی نکلتے ہیں۔ ہمارے ہاں دعا کا جو لفظ ہے یہ استعمال ہوتا ہے بطور مانگنے کے۔ دعا ہمارے ہاں ایک مشہور لفظ ہے کہ کس سے مانگا جاتا ہے؟ اللہ سے اپنی حاجت مانگی جاتی ہے۔ عربی زبان میں دعا اسے بھی کہتے ہیں کہ ایک مضبوط انسان کمزور انسان کو جب سمندر میں ڈال دیتا ہے تو ایک رسی ہوتی ہے، جو رسی ادھر سے اس کمزور کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ادھر مضبوط کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس رسی کو بھی دعا کہتے ہیں۔ یعنی تم سمندر میں گم ہو جانے والے نہیں اگر تم نے اس رسی کو نہ چھوڑا تو۔ یعنی دعا دوسرے الفاظ میں مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے وہ نعمت عظمی عطا کی ہے کہ جب تک یہ اسے پکڑا رکھے گا اس کا تعلق جل شانہ کبھی بھی اللہ جل شانہ سے کبھی بھی ٹوٹے گا نہیں۔ اسی دعا کی بنیاد پر فرمایا گیا کہ دعا کرنے والے انسان کے ماتھے پر اللہ تعالیٰ دو باتیں لکھ دیتے ہیں۔ ایک اللہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ بندہ غنی رہے گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے محتاج نہیں فرمائیں گے۔ دوسرا، موت سے پہلے اللہ اس کے ماتھے پر اس کی پیشانی پر عاجزی لکھ دیتے ہیں، اور عاجزی جس بندے کو مل جائے مغفرت بخشش اللہ کی رضا اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ نمبر دو، جو بندہ دعا سے اپنا منہ موڑ لے، دعا سے تعلق توڑ دے، دعا کو سمجھے نہ، مانگے نہ، دعا کو عبادت نہ سمجھے، اللہ سے تعلق نہ سمجھے، اللہ جل شانہ اس کے ماتھے پر دو باتیں لکھتے ہیں۔ ایک اس کے ماتھے پر متکبر لکھتے ہیں کہ یہ بندہ متکبر ہے۔ یعنی دعا مانگنا تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، تو اللہ کے حکم سے منہ موڑنا شیطانی علامت ہے۔ شیطانی علامت وہی اختیار کر سکتا ہے جو متکبر ہوتا ہے۔ دوسرا، اللہ جل شانہ اس کے ماتھے پر محتاجی لکھ دیتے ہیں، جو دعا مانگنے والا نہ ہو اس کی ضرورتیں دنیا میں کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اسامہ بھائی چونکہ دعا کا موضوع ہے تو میں ایک جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں بڑا خوبصورت، وہ یہ ہے کہ ہمیں دعائیں، آج ہم سارے لینے کے چکر میں ہیں، دینے والا مزاج ختم ہو چکا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ایسا بننا چاہیے کہ ہمیں لوگ دعائیں دیں۔ آج ہم دعائیں کروانے کے موڈ میں ہیں، حضرت صاحب میرے لیے دعا کریں، پیر صاحب میرے لیے دعا کریں، مولانا صاحب میرے لیے دعائیں کریں۔ بندے کو ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرا آپ کو دعائیں دے۔ وہ جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا دعا مانگی اپنی والدہ کے لیے، یا اللہ میری والدہ کی کامل مغفرت فرما دے، اور جو میری والدہ کے لیے دعا مانگے اللہ تو اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، وہ ہر نماز میں ہر دعا میں حضرت ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کے لیے دعا مانگتے تھے۔ کسی نے سوال کیا کیوں؟ فرمایا صحابی رسول کی دعا ہے، انہوں نے جب فرما دیا کہ جو میری والدہ کے لیے اور میرے لیے دعا کرے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے، تو میری مغفرت یقینی ہو گئی۔ تو بات یہ ہے دعا کی قبولیت کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ دعا قبول کیسے ہوتی ہے میں اختصار کے ساتھ کچھ احادیث کا ترجمہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کثرت سے استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ جو بندہ معافی مانگنے میں پہل کرے گا، اس پر بہت بڑی مثال ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں سے عرض کرتا۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور نے دو بندوں کے بارے میں فرمایا ان سے دعا کروایا کرو، ایک حضرت ظاہر اور ایک حضرت اویس کرنی بن عامر رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمایا ان سے دعا کیا کرو، کیوں؟ فرمایا یہ ہر کسی کو رات کو معاف کر کے سوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی دوسرے کو معاف کرنا، معافی مانگنے میں پہل کرنا، یہ دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔ اور استغفار کرنے سے دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ سفر پہ نکلے تو جھاڑوں کا موسم تھا، سردی کا، رات کسی جگہ ٹھہرنے کا موقع آ گیا۔ تو مسجد والے نے سمجھا نہیں کہ بھئی بندہ کون ہے، اس نے کہا جی میں نے تو مسجد بند کرنی، میری ڈیوٹی، آپ باہر نکلے۔ سردی میں عشاء کی نماز کے بعد باہر نکال دیا۔ سفر میں تھے، باہر دیکھا تو ایک تندور والا تھا، نان بھائی روٹیاں بنا رہا تھا۔ تو ارادہ کیا کہ یار یہاں سردی بھی ہے، چلو یہ روٹیاں بنا رہے تو اس کے پاس بیٹھتا ہوں۔ اب اسے دیکھا کہ وہ ہر بات میں پیڑا بنا رہے تو استغفر اللہ، تندور میں روٹی لگا رہے تو استغفر اللہ، نکال رہے تو استغفر اللہ، کوئی کام کر رہے تو استغفر اللہ۔ اسے کہا یار تم بہت زیادہ استغفار کر رہے ہو۔ کہا جی اس استغفار کی برکت سے میری ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ایک دعا قبول نہیں۔ کہا وہ کون سی؟ کہا میں نے سنا امام احمد بن حنبل بہت بڑے آدمی ہیں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو آج تک ان سے میری ملاقات نہیں ہو سکی۔ آپ آگے بڑھے اور کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اسے گلے لگایا، کہا دیکھ جس کے لیے تو استغفار کر کے دعا مانگ رہے نا، اللہ نے اپنے گھر سے نکال کر تیرے گھر میں پہنچا دیا۔ کیا خوبصورت بات محمد علی شاہ صاحب،
لوگ آپ سے دعاؤں کے لیے، وظائف کے لیے، یہ سب اسی لیے کہ ظاہر ہے انسان کے پاس یہ ایک بڑی چیز ہے التجا. تو یہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روح ہے عبادت، اس کا مطلب ہے روح اور مغز جس چیز کو کہا جائے کہ اصل جو اس کا مقصد ہے وہ تو یہی ہے. ہر عبادت کا اس کا مطلب مقصد جو ہے اصل تو یہ ہے دعا، اور جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا دعا مانگنا ترک نہ کرنا، دعا مانگنا نہ چھوڑنا، کہ دعا مانگنے والا کبھی ہلاک نہ ہو. آج ہماری بربادی ہلاکت کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ کی ذات پہ توکل یقین کی ہمارے اندر کمی ہو گئی. ہم بظاہر مسلمان ہیں لیکن فی زمانہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ اللہ کی ذات پہ توکل یقین ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اللہ سے دعائیں مانگنا چھوڑ دی، ترک کر دیے. آپ دیکھیں پہلے ہمارے اکابرین، اسلاف، صحابہ کثرت کے ساتھ دعائیں مانگا کرتے تھے. جیسے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر دعا میں روتے کہ آپ کی ریش مبارک آنسو سے تر ہو جایا کرتی تھی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کیا میں تمہیں نہ بتا دوں جی جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے، واہ، تمہارے رزق میں وسعت دے، تمہاری عمر میں برکت دے. تو اللہ سے اس کی فضل پر، اس کی رحمت پر امید مانتے ہوئے دعا کی کثرت کرنی چاہیے. فرض نماز کے بعد دعا مانگے، دعا کی کثرت کریں. تو یہ تو ہے ہی دعاؤں کا مہینہ. تو میری گزارش ہے جتنے ناظرین سامعین ہمیں اچھا پروفیسر صاحب سے میرے ذہن میں ایک سوال تھا. پروفیسر صاحب یہ دعا کے لیے کوئی مخصوص گھڑیاں ہوتی ہیں، لمحات ہوتے، ایسا کہا جاتا ہے سفر میں دعا رد نہیں ہوتی، بارش کے وقت دعا مانگیں، اذان کے ٹائم پہ دعا مانگیں، روتے ہوئے دعا مانگیں، دل بھاری ہے، دل خراب ہے کسی بات پہ تو دعا مانگیں. بہت اچھا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. پہلی بات یہ ہے کہ گھڑیاں ہیں خاص جس میں اللہ دعا قبول فرماتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا. ان گھڑیوں میں سے ایک گھڑی یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. جب اذان ہو اس کے بعد آئے مسجد میں آئے بیٹھے، اقامت کے انتظار میں ہے جماعت، وہ وقت جو ضائع نہیں کرے اس میں دعا کرے. ٹھیک ہے. اچھا. دوسرا یہ ہے کہ جیسے بارش نازل، رسول اکرم جیسے بارش نازل ہوتی ہے آپ دعا فرماتے ہیں کہ انہو حدیث و عہد باللہ، یہ اوپر سے بھی تازہ ہے. اور دوسرا تیسرا یہ کہ جب سو کر انسان اٹھے، سبحان اللہ، سو کر اٹھنا، سو کے دوبارہ بیدار ہونا دوبارہ زندگی ہے. کیا بات. نیند موت ہے. کتنے لوگ ہیں جو سوتے اٹھتے نہیں ہیں. اللہ وَالَّذِي يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ فَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. نیند موت ہے. جب رسول اکرم بیدار ہوتے تھے نیند سے کیا فرماتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا. سبحان اللہ. ایک حدیث میں یہ ہے کہ رسول اکرم فرماتے تھے الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی، میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری روح واپس کر دی اور مجھے صحت دی، تندرستی دی، بیدار ہو گیا. پھر رسول اکرم فرمایا اس پر جب اٹھنے بعد 10 دفعہ پڑھے لا الہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولی کل شیء قدیر، یہ 10 دفعہ پڑھے اور 10 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر دعا کرے، وہ دعا قبول ہوگی. اور ہمیشہ یہ تجربہ، یعنی یہ تجربہ 10 دفعہ کیا پڑھنا ذرا دوبارہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولی الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 10 دفعہ پڑھے اور 10 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے دعا کرے، وہ دعا قبول ہو جائے گی. اور یہ اللہ تعالی جو ہمیں موقع دیے اپنے جڑنے کے، یہ اللہ کی نعمت ہے. دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کرتے تھے. ایک دم آپ تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا الا تبایعوننی، میری بیعت نہیں کرو گے؟ صحابہ کرام فرمایا یا رسول اللہ بایعنا کا، ہم نے تو آپ کی بیعت کر چکے. پھر آپ فرمایا الا تبایعوننی، میری بیعت نہیں کرو گے؟ یا رسول اللہ قد بایعنا کا، ہم تو آپ کی بیعت کر چکے. پھر 3 دفعہ آپ نے کہا. پھر صحابہ کا 3 دفعہ آپ نے جب فرمایا، پھر آپ نے صحابہ فرمانے لگے یا رسول اللہ الا ما نبایعک کا، ہم آپ کس بات پر بیعت کریں؟ فرمایا تبایعونی علی اللہ تسأل الناس شیئا، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، تم اللہ کے علاوہ کسی سے لوگوں سے کچھ نہیں مانگو. سبحان اللہ. اپنی ہر حاجت اللہ کے سامنے رکھو گے.
अल्लाह को अपना हाजिर रसूल अकरम ने कहाँ तक फरमाया कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा टूट जाए वो भी अल्लाह से मांगो। क्या बात, वो चीज तुम्हारे कुदरत में है, तुम्हें बस में है, तुम्हारे पास पैसा है, फिर भी तुम कहा या अल्लाह ये मैं नहीं कर सकता तेरी तौफीक के बगैर। सुभान। दुआ जो है लहू दावतुल हक, अल्लाह क्या फरमाते हैं, पुकारना अल्लाह के लिए हक है। वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह ला यस्तजीबूना लहुम बिशैइन इल्ला कबासित कफ़ैहि इलल माल यबलुगु फ़ाहु वमा हुवा बिबालिगि वमा दुआउल काफ़िर इल्ला फ़ी दलाल। अल्लाह ही को पुकार हक, दावत दुआ अल्लाह के सामने करना ही हक है। अच्छा प्रोफेसर साहब की बात से मुझे एक चीज़ याद है, उन्होंने कहा कि आपने तस्मा भी है, कुछ चीज़ इसके पैसे भी हैं, वो भी अल्लाह से मांगो। अच्छा उससे मुझे चीज़ याद है कि मैं अक्सर सोचती हूँ साम भाई कि हम कहते हैं हम ये चीज़ लेंगे, आपने गाड़ी चेंज करनी है, आपने कुछ चीज़ लेनी है, आपने घर चेंज करना है, बड़ा घर बनाना है, बहुत सी चीज़ें इंसान दुनिया में बड़ा महव है, जो कि मतलब एक लिहाज से देखा तो गलत भी है। तो हम क्या करते हैं कि हम जो चीज़ ले लेते हैं ना उस पर भी अल्लाह ताला का हम पे एहसान है। किस तरह कि अगर वो पैसे जो हमने सोचे थे कि हम इस नीयत से संभाल रहे हैं, हमें कोई बीमारी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो वो पैसे उसकी वजह वहां लग जाएं, तो ये भी अल्लाह का एहसान है कि हमारे वो पैसे वहीं लगे जो हमने अल्लाह से मांगा कि हम यहाँ लगाना चाहते। सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लामा साहब तो ये फरमाया, मैं इसे आज के तर्जुमा कर लूँ, अल्लाह फरमाते हैं दुआ उसी के लिए हक, उसी से मांगो, और अल्लाह को छोड़कर जिनसे तुम दुआएं करते हो वो तुम्हारी दुआएं नहीं कबूल करेंगे। वो इसी तरह जिस तरह कोई दरिया के किनारे खड़ा हो जाए या कुएं पर खड़ा हो जाए, पानी से कहे आ मेरे मुंह पे आके लग जा, आ मेरे मुंह पे आके घुस जा, क्या पानी आ जाएगा? इसी तरह वो लोग हैं जो गैर अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह को नहीं पुकारते, वो ऐसे ही पुकारते जैसे पानी को पुकारे कि उनके मुंह के पास आ जाए। इसीलिए जो दुआ है, इस दुआ ये इबादत है। जब आप दुआ करते हैं आप ये कहते हैं कि मेरा अल्लाह मेरा सुन रहा है, ये आपका ईमान है। जब आप दुआ करते हैं आप ये इस बात का ईमान कि मेरा अल्लाह इस बात पर कादिर है। दुआ जो है इबादत का मुख है, बस दुआ का मुख है। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया सब। गुजारिश ये है कि कोई भी मुसलमान गैरुल्लाह को नहीं पुकारता। मुसलमान जो होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला, वो खालिक और मालिक रब को पुकारता है, रब के सिवा किसी को नहीं पुकारता। मुसलमान ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये बुतों को जो लोग पुकारते हैं उनके हवाले से तो बातें और हैं, वो मुसलमान नहीं है, वो मुशरिक हैं। मोमिन और मुसलमान खालिक और मालिक रब ही को पुकारता है। हाँ ये कि वो रब को वसीले से पुकारता है। हम अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक वसीला जिंदा का भी दिया जा सकता है, और जो दुनिया से चले गए बुजुर्ग हैं हम उनको जिंदा समझ के उनका वसीला भी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में पेश करते हैं। ठीक है, लेकिन दुआ अल्लाह से ही मांगी जाती है, वसीला ज़रूर हो सकता है। बिल्कुल 1 मिनट रह गया मेरे पास। हम गुजारिश ये है कि जो वसीले के एतबार से मौलाना वसीम साहब ने मौक़िफ़ पेश कर दिया वो हम सब का एक ही मौक़िफ़ है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अच्छा चलिए ब्रेक से वापसी में मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम होता है अजान के बाद, फिर हम आपको शामिल करेंगे। अच्छे मैसेज के मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि दरबारों पे जाकर वहाँ जो उनसे मांगा जाता है वो भी शरन हराम है, नाजायज है। वहाँ भी जाकर कोई दरबार वाले से नहीं मांगता, किसी दरबार वाले से कोई नहीं मांगता। कोई भी कहीं पे किसी दरबार वाले से कोई नहीं मांगता, ये जुल्म है, ये ज्यादती है सराहतन। हम दरबार पर जाकर अल्लाह के वली की बारगाह में, नहीं ये गलत बात है, गलत बात हम करने की कतई इजाजत नहीं दे सकते। दरबार पर जाकर उस वली के वसीले से बारगाह रब्बुल इज्जत में मांगना ये बिल्कुल दुरुस्त और जायज है। जहालत इस कदर है कि वहाँ जाकर उनसे मांगा जाता है, ये उलमा की नहीं मांगा जाता। कौन मांगता है? मुझे एक मिसाल मुफ्ती साहब 1 मिनट मैं जरा थोड़ी कोई भी नहीं मांगता। फील करना या इसको महसूस करने वाली क्या बात है? अच्छा मुफ्ती साहब ने ये आपने सही बात की, मैं भी अहले सुन्नत हूं, हम दरबारों को मानते हैं, लेकिन वहाँ जाके फातिहा पढ़े, उनका वसीला देके मांगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, वो जाके झोली पिला के मांगते हैं, बुजुर्गों से मांगते हैं। अगर कोई वहाँ उनसे मांगता है ये तो शिर्क है, लेकिन और ऐसे जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हाँ। फिर हम किसी के सीने में घुस के देखते हैं कि जनाब ये क्या मांग रहा है, वो तो अल्लाह से मांग रहा है, खुफिया मांग रहा है, वो दरबार वाले से थोड़ी ही मांग रहा है। क्या हम काबतुल्लाह के सामने खड़े होकर जब मांगते हैं तो हम उन पत्थरों से मांग रहे होते हैं या रब से मांग रहे होते हैं? जब रोज़े रसूल पे खड़े होकर मांग रहे होते हैं तो क्या वो रोजे की दीवार से मांगते हैं या रब से मांगते हैं? हमें सोचना चाहिए, ये गलत नजरियात नहीं पेश करने चाहिए। उम्मत को इत्तेहाद और इत्तेफाक का दर्स देना चाहिए, न कि इंतशार का, इफ्तिराक का। हम अल्लाह से मांगते हैं, खालिक और मालिक से मांगते हैं। उनका वास्ता देके मांगते हैं, उनका वसीला देके। बात मैं भी वही कह रहा हूँ, इतना ज्यादा गर्मी खाने की या महसूस करने की नहीं, वो वैसे इसलिए आप जाके ना एक हकीकत होती है, दरबारों पे जाकर एक हकीकत को देखें तो सही ना।
अच्छा नहीं, आप सही कह रहे होंगे। अच्छा मुफ्ती साहब नहीं, मुफ्ती साहब एक मिनट, लोग दरबार वाले से मेरे ख्याल से साहब मुफ्ती साहब को शायद कुछ लोग होते होंगे, कुछ लोग हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, उनकी तादाद भी है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। किस दरबार पे आपने देखा है, मुझे बताइए कि दरबार वाले से अलामा साहब दरबार में ऐसे ही होता है। आप मुझे बताइए, सजदा कोई नहीं करता, सजदा सिर्फ रब को होता है। कितनी वीडियो है, करते हुए अगर वो कर रहा है तो गलत कर रहा है। अगर वो करा, हमें ये समझाना चाहिए, वसीला देके मांगे, वास्ता देके मांगे, लेकिन से झोली फैला के ना मांगे। अजान का वक्त है, अजान देखिए यहाँ पर गलत बात नहीं कर रहा मैं, आपको दुरुस्त गर्मा गर्मी इजाजत दे, मेरी गुजारिश सुने, देखिए अगर कुछ गलत करता है, मेरी इजाजत दे, इजाजत करता है तो वो गलत कर रहा है, उसको समझाना चाहिए ना। अलामा साहब कुछ कहना चाहे, अलामा साहब सिर्फ एक मिनट दीजिए। हमारी मुश्किल जो है ना उसको समझेंगे वो क्या है। जी जी देखिए हमारे यहाँ चूंकि कसीरुल मसलकी मुल्क है, इसलिए मुनाजिरों की फजा मौजूद है। उस फजा में कहीं पर कोई पॉइंट मिल जाए तो हम दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उससे इस्तेफादा करने से चौकते नहीं है। माशरे की मैं बात कर रहा हूँ, माशरा आम तौर पर इस जहनीत का शिकार है। यहाँ पर जितनी माकूल और मुस्तदल अंदाज में गुफ्तगू हुई है कि भाई जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, जो शख्स मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है, वो अल्लाह ही को फाइल मुतलक समझता है। फाइल मुतलक का क्या मतलब है? उसके अलावा किसी में कोई ताकत नहीं है। बात खत्म हो गई। अब अगर उसके अलावा किसी मखलूक में कोई ताकत है तो वो उसकी दी हुई है। उसकी दी हुई ताकत के बुनियाद पर अगर आप किसी मखलूक से मांगते हैं कि ये अल्लाह से लेकर मुझे दे, यानी वो दूसरे लफ्जों में अल्लाह के फैज को आप तक पहुंचाने का जरिया है, तो उस सूरत में इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आप कहते हैं देखें, वो तो आप आम रूटीन की जिंदगी में हर मामले में ये करते हैं। लिहाजा इस कुल्ली उसूल को जरूर पेश नजर रखें, इसमें कोई इख्तलाफ न करें, और इसमें इख्तलाफ है भी नहीं। जो कोई जाहिल करे ना, कोई जाहिल, तो वो जाहिल अहले हदीस भी हो सकता है, शिया भी हो सकता है, देवबंदी भी हो सकता है, बरेलवी भी हो सकता है। उसको आप उस मकतब के मत्थे ना लगाएं। ठीक, इन दो चीजों को अलग, यानी जाके अगर हम बाजार पे जाते हैं, दरबार पे, तो दुआ मांगने का तरीका है। भाई गुजारिश ये है कि हम यहाँ पर किसी चौक में नहीं बैठे, एक चैनल पे बैठे हैं, हमारी तरफ से एक अच्छा खूबसूरत मैसेज जाना चाहिए, ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि मैं ज़ाती तौर पर अपने मुतालिक कहता हूँ, मुझसे कई मरतबा लोग पूछते हैं कि आप देवबंदी है, मैं कहता हूँ नहीं। आप अहले हदीस है, मैं कहता हूँ नहीं। कहते हैं जी बरेलवी है, मैं कहता हूँ नहीं। भैया आप कौन है? मैं कहता हूँ यार मैं सिंपल मुसलमान हूँ, ठीक है। गुजारिश ये है कि हम इस नीयत के साथ यहाँ पर बैठते हैं। और जहालत का जो ताल्लुक है, जिस पर मैंने बात की, और मौलाना मेरे दोस्त जो हैं मौलाना नवीद साहब, इन्होंने थोड़ा सा महसूस किया, मैं उस पर ये मैं बात करना चाहता हूँ कि जहालत किसी मसलक से रिलेटेड नहीं है। जहालत हमारी कौम का, बहसीयत कौम हमारा मुश्तरका मसला है। जाहिल देवबंदियों में भी हैं, जाहिल बरेलवियों में भी हैं, जाहिल अहले हदीसों में भी हैं, जाहिल शियत में भी है, हर तरफ जहालत है, उसका मुश्तरका हल होना चाहिए। गुजारिश में जो ये कर रहा था कि जो हमारा आज का इतना अहम मैटर था, वो मैटर ये था कि इन्न लकुम फिल अनामि लइब्रा नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतून, ये कुरान पाक की आयत है। फ़रसिम वदमिल लबनन खालिसा, अल्लाह जल्ल शानु ने एक हुक्म दिया ना जी। अब उस हुक्म को कन्वे करना उलमा का काम है, मौलाना नबी साहब का काम है, मौलाना वसीम साहब का है, मेरा है, प्रोफेसर साहब का है, मुफ्ती साहब का है। कन्वे कैसे करेंगे कि भाई अल्लाह का ये हुक्म है, वसीले के तो हम कायल हैं। मुझसे अच्छा मौक़िफ़ माशाल्लाह मौलाना वसीम साहब ने पेश किया, जिसकी मैंने भरपूर अल्फाज में तायद भी की कि यही मौक़िफ़ दुआ का, वसीले का मेरा है, जो मौलाना वसीम साहब का है, ठीक है जी। हमारा मुश्तरका अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। अब इन्न लकुम फिल अनामि लइब्रा, इस आयत में अल्लाह क्या कह रहे हैं? देखो तुम एक जानवर के सामने चारा, मुख्तलिफ चीज़ें डालते हो, मैं 3 चीज़ें पैदा करता हूँ, खून भी पैदा करता हूँ, दूध भी करता हूँ, गोबर भी करता हूँ। तुम ये बताओ कि कभी तुम्हारे दूध में मैंने गोबर और खून की मिलावट होने दी? नहीं होने दी। तो ये दुआ एक पुकार है, फरमाया तुम भी मेरी पुकार में किसी की मिलावट मत करो। अब ये जो मुश्तरका मसला है ना हमारा, कि वो दरबार मेरे मसलक का हो, वो मौलाना नवीद साहब का, वो किसी का भी हो, वहाँ अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो हमें मुश्तरका तौर पर उसको कंडेम करना चाहिए, उसे गलत को गलत कहना चाहिए। और जहाँ तक बात है कि किसी पे रख के बात करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, ना ऐसी नीयत है अल्लाह के फजल करम से, ना ऐसी तरबियत है, ना की है, ना आइंदा करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा मौक़िफ़ है। जी मुफ्ती नवीद साहब, देखिए गुजारिश है कि जो मज़ार हैं, मैं इख्तिसार से अर्ज़ करता हूँ, जो हमारे मज़ार हमारे कंट्रोल में ना, आप गोल्डा शरीफ चले जाएं, आप मुझे सजदा क्या
آپ مجھے وہاں کوئی پکارتا ہوا دکھا دیں تو میں اپنی گردن کٹوانے کو تیار ہوں. آپ ان جائلوں کی بات کر رہے ہیں جو حکومت کے کنٹرول میں، وفاق کے کنٹرول میں مزارات ہیں، وہاں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں. مزارات پر تو ہندو بھی جاتے ہیں. میں اب وہاں اس ہندو اگر وہ بالفرض داتا کو پکار رہا ہے کہ داتا مجھے بیٹا دے دے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں واللہ داتا دربار پہ ہندو جاتے ہیں، 7 شریف میں ہندو جاتے ہیں، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر ہندو بھی جاتے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس ہندو بھی جاتے ہیں. تو اب ہندو اپنے نظریے کے مطابق پکارے گا. ان علماء کو سوچنا چاہیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ سندن سے حدیث عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اپنی امت میں اپنے بعد شرک کا قطعاً ڈر نہیں ہے. اس بات کا مجھے خوف ہے کہ تم میرے بعد دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو جب نبی سند دے رہے ہیں، اور پھر جو وسیلہ ہے دیکھیے وہ تو قرآن میں ہے، نبی علیہ السلام سے متعلق آ گیا کہ جب لوگ جانوں پر ظلم کر لیں تو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. فاستغفر اللہ واستغفر اللہم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم. تو علامہ صاحب سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ درباروں پر سارے لوگ جاتے ہیں، سارے مذاہب کے ماننے والے جاتے ہیں، اور جب سارے مذاہب کے ماننے والے جاتے ہیں تو آپ کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ جہالت کی آپ رہنمائی ضرور کیجئے کہ یہ جاہل ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے نا، جو اسلام کو مانتا ہے، وہ کبھی بھی داتا سے، وہ کیا خواجہ سے جا کے اس کو خدا سمجھ کے نہیں مانگتا. ہاں داتا کے وسیلے سے مانگنا یہ بالکل جائز ہے، اس پر کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا. اور نبی علیہ السلام کے وسیلے سے، شہداء کے وسیلے سے، انبیاء و مرسلین کے اہل بیت اطہار کے وسیلے سے خود جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے مانگا. تو یہ بالکل درست عمل ہے، اس میں ہماری کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہی نہیں. اذان فجر کا وقت ان کے وسیلے سے مانگے، لیکن جھولیاں پھیلا کے واقعی ان سے نہ مانگے. اذان فجر کے بعد ملتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة
الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آمین. دیکھیے سبحان اللہ. دیکھیے اذان کے بعد بھی دعا ہوتی ہے. علامہ سید الحسینی صاحب یہ دعا یعنی ہر جگہ ہمیں ملتی ہے. جس طرح ابھی پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ جاگتے ہوئے سو کے اٹھنا ہے تب دعا، سونے سے پہلے دعا، نماز کے بعد دعا، نماز میں دعا بلکہ جی اور اذان کے بعد دعا. تو یہ دعا کا بڑا ایک تسلسل ہمیں نظر آتا ہے مسلسل. لیکن کیا کیا مانگنا چاہیے رب تعالیٰ سے؟ اب میرے جیسے لوگ تو صرف دنیا ہی مانگتے رہ جاتے ہیں کہ یہ مل جائے یہ مل جائے، یہ دنیا کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعائیں بھی سکھلائی ہیں. سورہ بقرہ کے آخر میں دعائیں ہیں اور سورہ بقرہ کے بیچ میں بھی دعائیں ہیں. سب سے جامع دعا جو ہے وہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما. تو دنیا میں حسنہ یعنی نیک، طیب، پاک، صاف مال، حرام سے ہمیں بچا اور تمام نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. تو یہ جامع دعا ہے، ہم نماز کے آخر میں بھی پڑھتے ہیں اور لازمی نہیں ہے کہ یہی دعا پڑھا کریں. اس کے علاوہ قرآن میں جتنی بھی دعائیں ہیں نماز کے آخر میں وہ پڑھی جا سکتی ہیں. سورہ بقرہ کے آخر میں ہے ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد. سبحان. تو سورہ بقرہ کے آخر میں جو دعائیں ہیں کہ اے ہمارے رب جی ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالے جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں. اللہ اللہ. جس سے ہم سے پہلے جتنی امتوں پہ یا اللہ تو نے بوجھ ڈالا اس طرح کا بوجھ ہم پر نہ ڈال. سبحان. کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. ایسی چیز ہم پر نہ ڈال دیجئے جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں، جس کو ہماری طاقت نہ ہو. واعف عنا ہمیں معافی دے دیں. واغفر لنا ہمیں معاف فرما دیجئے. وارحمنا ہم پر رحم کر دیجئے. انت مولانا آپ ہمارے مولا ہیں، مددگار ہیں. فانصرنا ہماری مدد فرما. فانصرنا علی القوم الکافرین کافروں پر ہم پر مدد یا اللہ ہمیں عطا فرما. جی تو دعائیں تو قرآن کے اندر جو ہے وہ جامع دعائیں. سبحان اللہ. کئی دعائیں یعنی قرآنی دعائیں بہت. جی یہ قرآنی دعائیں بہت زیادہ ہیں. تقریباً ربنا کے ساتھ اور رب اغفر لی کے ساتھ جو دعائیں تقریباً میں نے گنی ہے تقریباً 40 دعائیں ہیں جو قرآن کے اندر 40 آیات ہیں کہ جس میں ربنا کے ساتھ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب
रब्बि जालनी मुकीम अस्सलात, ए हमारे रब हमें नमाज कायम करने वाला बना जी। वमिन ज़ुर्रियती, हमारी ज़ुर्रियत हमारी औलाद को भी नमाज का पाबंद बना। सुभान अल्लाह। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ए हमारे रब हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुभान। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया, या अल्लाह मुझे भी बख्श दे और मेरे वालिदैन को भी बख्श दे। वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, और तमाम मोमिनों को क़यामत तक के आने वाले तमाम मोमिनीन मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा। तो ये दुआएँ क़ुरआनी बहुत ज़्यादा यानी जामे दुआएँ हैं। इसके अलावा कर्ज़ की, जिस शख्स पर कर्ज़ हो वो दुआ मांगे, वो दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नि वल अज्ज़ि वल कसली व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख्ल व अऊज़ु बिका मिन गलबति दैनि व क़हरि रिजाल। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। सुभान अल्लाह। तो ये दुआएं हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन दुआओं को पढ़ने की और जो साआत हैं रमज़ान मुबारक की, इन साआत को अच्छा बनाने के लिए कि ये हर घड़ी जो रमज़ान मुबारक की हर घड़ी सहर हो, अफ्तार हो, ये बहुत कबूलियत का वक्त है। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमाए। दुआएं माशाल्लाह इतनी खूबसूरत इस तरह कुरानी दुआएं हो गई हैं। यासिर सोहरवर्दी से हम कुछ कलाम सुनते हैं और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। करम